بسم اللہ الرحمن الرحیم، اخلاق ہاشمی بات کر رہا ہوں. میں ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہوں پاکستان مسلم لیبر ونگ کا، اور ڈپٹی چیف آرگنائزر ہوں میں لیبر فیڈریشن کا. آج کیونکہ یہ بھی جو آج لوگ میرے پاس تشریف لائے ہیں، ان کا تعلق بھی لیبر سے ہی ہے، اور ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہاں لیبر سے ان کے پاس کام کر رہی ہے اور ان کے ساتھ اٹیچ ہے اس کاروبار کے ساتھ. تو آج میرے ساتھ ہیں یہاں پر سید عمران زیدی صاحب ہیں جو صدر ہیں آل رکشا یونین کے، اور شاہد صدیقی صاحب ہیں چیئرمین ہیں رکشا یونین کے. تو انہوں نے آج ملاقات کی، بڑی تفصیلی تقریباً کوئی ہماری 2 گھنٹے کی ملاقات رہی. اور کراچی کا یہ بڑا اہم یعنی کہ یہ مسئلہ ہے جس کی طرف یعنی کہ ظاہر ہم نے بھی آج تک نہیں دیکھا نہ ہی سوچا. تو آج جب ان لوگوں نے ساری باتیں بتائیں تو میں نے اتفاق کیا ان سے، مسلم نون نے اتفاق کیا ان سے، کیونکہ پورے پاکستان کے اندر رکشے جو نا چل رہے ہیں، اور کراچی کے اندر کیونکہ یہ 3 کروڑ کی آبادی ہے، 3 کروڑ کی یہ آبادی ہے، اور یہاں پر یہ بسیں جو موجودہ چل رہی ہیں یہ ان 3 کروڑ کی آبادی کو سواری جو ہے نا مہیا نہیں ہوتی ہے. اور تمام نہ ہی لوگوں کے پاس جو ہے نا موٹر سائیکلیں ہیں یہاں پر نا زیادہ تر. تو ظاہر سی بات ہے غریب جو ایک شخص ہے یا غریب جو ایک خاتون ہے، ایک بزرگ ہے، نوجوان ہے، اس کا پھر اس رکشہ ہی اس کا جو ہے نا سفر کا ایک جب وہاں پہنچ سکتا ہے اپنی ملازمت جہاں سے کی ہے. لیکن میں نے ساتھ ساتھ یہ بھی اپنا عمران زیدی صاحب کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے رکشے یہاں پہ ہونے چاہیے اور اچھا کام ہے، لیکن اب رکشے والوں کے بھی 2-4 SOP جو مقرر کرنی چاہیے گورنمنٹ کو بھی، اور ہم ان سے بھی بات کریں گے جا کر کمشنر صاحب سے بھی اور DIG ٹریفک سے بھی پیر محمد شاہ صاحب سے، کہ ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی جو ڈرائیور ہے وہ کم عمر نہیں ہونا چاہیے، اور وہ جو ہے نا کم عمر نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ڈرائیور جو ہے لائسنس یافتہ ہو، لائسنس اس کا بنا ہوا ہو. نمبر 2، جگہ جگہ چوکوں پہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ 20-20-30 رکشے کھڑے ہوئے ہیں. جیسے ابھی میں کل کی بات میں کر رہا ہوں کہ میں جیسے قائد آباد سے نیچے اترتا ہوں میں، اور جب میں آگے جاتا ہوں منظر پیٹرول پمپ پہ، انہوں نے آدھا جو ہے نا روڈ جو ہے نا وہ رکشوں نے یعنی کہ گھیرا ہوا تھا وہاں پہ نا. ایک تو یہ ہم نے ان سے کہا کہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے، رکشے ایک جگہ کھڑے ہوں، ایک رکشہ بھرتا ہے دوسرا رکشہ لے آئے، دوسرا بھرتا ہے تیسرا لے آئے. ایک تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے، اور لائسنس ہونا چاہیے ڈرائیور کے ساتھ، کیونکہ کراچی کو بہت ضرورت ہے ٹرانسپورٹ کی جو کہ ابھی مکمل ہم نہیں کر سکے اسے. اور اس کے بعد اگر مین روڈز پر اگر ہم اس بسوں کو بھی لے آتے ہیں، لیکن دیہاتوں میں گوٹھوں میں جانے کے لیے رکشے ضروری ہیں یہاں پہ نا. تو بات یہ کہ ہم انشاءاللہ میں عمران صاحب سے شاہد صاحب سے بالکل نہیں کہ یہ کہوں گا کہ ہم آپ کے ساتھ لے جا کر DIG سے بھی میٹنگ کریں گے، کمشنر سے میٹنگ کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہونا چاہیے، اور یہ حل ہوگا انشاءاللہ جو نا یہ، کیونکہ ایک یہ ضرورت ہے، یہ غریب انسان کی ضرورت ہے. اگر غریب لوگوں کی ضرورتیں ہم اگر ختم کرتے جائیں گے تو پھر جو نا کون شخص ہے جو یہ جو نا یہ ہمیں سواری دے گا، یا یہ سواری کیسے پوری ہم کریں گے. تو میں بالکل آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے، اور یہ بات انشاءاللہ وزیر اعظم تک اور وزیر اعلیٰ تک پہنچائیں گے، اور بیٹھ کے انشاءاللہ اس معاملے کا حل نکالیں گے. لیکن آپ کو بھی تھوڑا سا ہمیں ایک لکھ کر دیں ساری چیزیں کس طرح سے آپ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ نا، تاکہ اسی کے اوپر جو ہے نا ہم اس پہ بات کر سکیں انتظامیہ سے. ٹھیک ہے جناب، میں عمران صاحب سے کہوں گا کہ یہ جو بتانا چاہیں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید محمد عمران زیدی، پریزیڈنٹ رکشا ایسوسیشن، اور ہمارے چیئرمین صاحب بھی موجود ہیں، اور ہم پچھلے 4 مہینوں سے پابندی کا شکار ہیں. مختلف مذہبی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے پاس جاتے ہیں. اسی سلسلے میں آج ہم اخلاق ہاشمی بھائی کے پاس تشریف لے کے آئے، اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ اخلاق ہاشمی بھائی جو ہیں ان باتوں کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ خود لیبر کے سے تعلق ہے ان کا، ان کے رہنماؤں میں سے ہیں، تو یہ لیبر کی تکلیف کو سمجھتے ہیں. اس لیے انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم قانونی طور پہ جو آپ کے قانونی نکات ہوں گے اس پہ ہم بھرپور آپ کا ساتھ دیں گے، اور ہمیں بہت خوشی ہوئی، ہم ان کا شکر گزار بھی ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم خود پچھلے 4 مہینے سے ہمارا پہلا ایجنڈا یہی ہے کہ ہم پہ سے پابندی ختم کر کے ہمیں پابند کریں.
جیسے کہ اخلاق بھائی نے بھی بتایا ایسی متعدد شکایتیں موجود ہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان رکشے والوں کے اندر جو ہے وہ ڈسپلن نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آج تک قانونی نقطۂ نظر سے لیا ہی نہیں گیا, ایک پالیسی ہی نہیں دی گئی. سب سے پہلی پالیسی تو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی ہونی چاہیے تھی کہ شہر کراچی کی کیپیسٹی کے حساب سے کہ یہاں ہمیں کتنے رکشے رجسٹرڈ کرنے, کتنے سڑکوں پہ ہونے چاہیے. فری پالیسی کے تحت رکشہ رجسٹرڈ ہوا. اب چونکہ غریب آدمی کے پاس کمپنی نے رکشے بیچ دیے, رجسٹریشن فٹنس پرمٹ ہو گئی, گورنمنٹ نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیے, اس کے بعد ایک غریب آدمی نے قسطوں پہ رکشے خرید لیے, تو اب یہ سارا کا سارا جو بھی نقصانات ہے وہ اس غریب شخص کا ہے جو وہ رکشہ خرید کے اپنی جمع پونجی لگا چکا ہے. تو ہم اس غریب رکشہ ڈرائیور کے لیے, اپنے جتنے بھی ہمارے رکشہ ڈرائیور ہیں ان کے لیے محنت کر رہے ہیں, ان کے لیے بھاگ دوڑ کر اس سلسلے میں آئے, اور ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایس او پیز پہ بھی عمل کرنا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایس او پیز دی جائے, جیسے کہ ہمارے اسپیسیفکیشن میں سائڈ بند کرنا نہیں ہے, لیکن ڈی آئی جی صاحب کے حکم پہ ہم نے اپنے تمام لوگوں کو سائڈ بند کرنے کی, رائٹ سائڈ سے انہوں نے کہا ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اچھی بات کہی, ہم نے تمام لوگوں کو احکامات دے دیے, تقریباً 50% اس پہ کام بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. کیونکہ ہم اس کے اوپر زیادہ کام نہیں کر پاتے, کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں لوگوں کے سوال جواب کرنے ہوتے ہیں, جو لوگ ہمارے غریب رکشہ ڈرائیور سب فاقہ کشی کے عالم میں اور بے روزگاری کے عالم میں گزرے, کیونکہ 20 شاہراہوں پہ, جس میں سے 7-8 شاہراہیں تو ایسی جن پہ ہم جاتے ہی نہیں تھے, لیکن پھر بھی 10-12 شاہراہیں ایسی ہیں جہاں پہ ہمارا ڈرائیور روزگار کرتا تھا, جیسے شاہراہ اورنگی, شاہراہ اپنا راشد مناز روڈ, شاہراہ شیر شاہ سوری روڈ اور یونیورسٹی روڈ. اس سے سب سے بڑا نقصان یونیورسٹی کے بچوں کو, جو کہ سستی سفری سہولت استعمال کرتے تھے, ان کو بھی نقصان ہے, غریب لوگوں کو بھی نقصان ہے. تو اس کے لیے ہم ان کو پوری ایس او پیز لکھ کے دیں گے, اور ان سے گزارش کریں گے کہ اس کام میں ہماری مدد کریں, غریب رکشہ ڈرائیوروں کی مدد کریں, ان کے روزگار بحالی کے لیے ہمارا ساتھ دیں. شکریہ. شاہد السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا اخلاق ہاشمی صاحب کا, جو کہ کراچی کی پہچان ہے, سندھ کی شان ہے, اور پاکستان ان پر مہربان ہے, اور یہ مسلم لیگ کے سب کرتا دھرتا ہے. ان کو ہم نے اپنی پریشانیاں بتائی ہیں, انہوں نے وعدہ کیا ہے عمران جدید صاحب سے اور مجھ سے کہ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی جو پریشانیاں میں آگے تک پہنچاؤں گا. بس ہم ان کو ایک بار شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ مہربانی کریں, یہ رکشہ ڈرائیوران جو کہ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو ختم کریں. شکریہ. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے, تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.